السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ایک رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ اس نمونے کو کہتے ہیں جس کو کاپی کیا جائے، جس کو اپنایا جائے، جس کو فالو کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ اذ قالو، جب انہوں نے کہا، لقومہم، اپنی قوم سے، انا براء منکم، کہ ہم تم سے برات، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کفرنا بکم، اس بنا پہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دوری ہے، بَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، اس کی بنا پہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان ایک عداوت، والبغضاء، اور بغض، یہ واضح ہو گیا ہے، آبادہ، ہمیشہ کے لیے۔ دوبارہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ساتھیوں کی زندگی نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بری ہیں، لا تعلق ہیں، علیحدہ ہیں تم سے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کا ہم انکار کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض یہ واضح ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے۔ کب تک؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جہاں تک کہ تم ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ نظریات کی بنا پہ اختلاف ہے، خاندانوں کی بنا پہ نہیں، علاقوں کی بنا پہ نہیں، رشتہ داری کی بنا پہ نہیں۔ اگر رشتہ داری کی بنا پہ ہوتا تو پھر اسی آیا کے اندر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا قول ابراہیم لابیہ، لیکن ابراہیم کی وہ بات جو انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں کہی ہے وہ نمونہ نہیں ہے، یعنی دشمنی، لا تعلقی، عداوت نظریات کی بنا پہ ہے، عقیدے کی بنا پہ ہے، فکر کی بنا پہ ہے، خاندانوں کی بنا پہ، علاقوں کی بنا پہ، رشتہ داریوں کی بنا پہ نہیں۔
اب میرے بھائی اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور امت مسلمہ کتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور امت مسلمہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں سے دوستی لگا رہی ہے، دوسروں سے تعلقات قائم کر رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل واضح کلیئر کٹ دو ٹوک مسلمانوں کی خارجہ پالیسی بیان کر دی ہے، اور سورہ کافرون کے اندر بھی یہی ہے، قل اے نبی تم کہہ دو یا ایھا الکافرون کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ اور اینڈ پہ کیا کہا اس سورہ کے کہ تمہارے لیے تمہارا سسٹم، تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اب محمد الفرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر تفریق کرنے والے ہیں۔ آج ہماری تفریق یا تو ذاتی مفادات کی بنا پہ ہے، یا جو ذاتی ہم نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے اس کی بنا پہ ہے، اور بہت ساری باتیں ہماری ناسمجھی کی بنا پہ ہے، کم علمی کی بنا پہ ہے۔ اسی لیے کم علمی ہی تمام فسادات، تمام خرافات کی جڑ ہوتی ہے، اور ان خرافات، ان فسادات، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی اقرا کیا نازل کی؟ اقرا پڑھیے، اور اسی بنا پہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لوگوں نے اب یہ ڈکار کانفرنس ہوئی ہے سن 2000 میں، اس میں لازمی تعلیم کی ہے پرائمری اقوام متحدہ نے کہ ہر بچے کا تعلیم بنیادی حق ہے۔ سن 2000 کے اندر، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور یہ کہا ہی نہیں، پھر اس کو اہمیت بھی دی۔ آج میرے بھائی دو باتیں، ہمیں مسلمانوں کے بھی جو آپس کے اختلافات ہیں، آپس کے جو جھگڑے ہیں، یہ بھی کم علمی کی بنا پہ ہیں، اور باہر جو ہمارے فتنے فسادات ہیں اس میں بھی ہماری کم علمی ہی ہمیں دھوکے میں مبتلا کرتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ یاد رکھیں کہ اسلام کسی کافر کے بارے میں نہیں کہتا کہ اس کافر کو تم نیچا سمجھو، گھٹیا سمجھو، اس کو اس کا حق نہ دو۔ اسلام کفریہ نظریات کے خلاف ہے، یعنی جو کفریہ نظریات ہیں ان کے خلاف ہے۔ سب سے زیادہ سخت جو حکمران مسلمانوں میں آئے ہیں لوگوں کی رائے کے مطابق، حقیقت میں نہیں، لوگوں کی رائے کے مطابق، وہ کہتے ہیں حضرت عمر بڑے سخت تھے۔ تو عمر بن عبد العزیز نے حضرت عمر کے واقعے کو دلیل بنایا تھا کہ حضرت عمر گشت کر رہے تھے، ایک بوڑھا بندہ غیر مسلم بھیک مانگ رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا کہ تم بھیک کیوں مانگتے ہو، کیونکہ وہ تو خود لوگوں کے گھروں کے اندر آٹا پہنچا کے آتے تھے، ہماری حکومتوں کی طرح تو نہیں لائنوں میں لگاتے تھے، وہ تو غلام کو بھی نہیں کہتے تھے کہ تم بوری اٹھاؤ، خود اٹھاتے تھے۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تم بھیک کیوں مانگتے ہو، انہوں نے کہا جی کہ میں غیر مسلم ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کما نہیں سکتا، میں نے جزیہ یعنی ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے جو کہ برائے نام سا ہوتا ہے، اور اپنا بھی گزر اوقات کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فوری اپنے بیت المال کا جو
ڈپیوٹڈ بندہ تھا جو اس پہ مقرر تھا، اس کو بلایا، کہنے لگے کہ اس کا وظیفہ مقرر کرو اور جو اس نے قرضہ دینا ہے وہ بھی دو، اس کی جوانی سے فائدہ ہم نے اٹھایا اور بڑھاپے میں ہم اس کو لاوارث چھوڑ دیں۔ کون تھا؟ غیر مسلم تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اسلام اگر آ جائے گا غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ ہاں، غیر مسلمانوں کے ہی فائدے کے لیے ان کے عقائد کی اصلاح اسلام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے جیسے یہ ہے۔ ایک نکتہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کا عروج تھا۔ اس سے پہلے حضرت عمر کے دور کے اندر ہی 22 لاکھ، 22.5 لاکھ یا 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت پھیل چکی تھی، علاقے فتح ہو چکے تھے۔ یعنی جو سکندر اعظم کو لوگ سب سے بڑا فاتح کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ علاقہ فتح کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی، عثمان خلیفہ بنے، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی بنے۔ حضرت علی کی خلافت کے اندر جب وہ خود ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، سربراہ مملکت تھے، ان کا کیس ایک یہودی کے ساتھ چل پڑا۔ مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے، مسلمان خلیفہ وقت کے ساتھ کیس ہے ایک یہودی کا۔ کیا اس قاضی نے یہودی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا؟ کیا اس کی بات سنی نہیں؟ کیا اس کے خلاف اگر خلیفہ وقت تھا تو اس کو کوئی گھٹیا جانا جا چھوڑ دیا؟ بلکہ قاضی کے جو فیصلہ اس کی طرف جاتا تھا، دلائل جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، قاضی نے ریجیکٹ کر دیے۔ تو پھر اس یہودی نے کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں کرنا، وہ بعد میں مسلمان ہوا تھا۔ تو اس سے ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، بدھ مت رہتے ہیں، یا دنیا کے جو نان مسلم ہیں ان سب کو ختم کر دو، یا ان کی بات سنو نہ، یا ان کو رسپیکٹ نہ دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریات ہیں، یہ جو عقائد ہیں، یہ علم پہ مبنی نہیں ہیں، یہ بودے ہیں، یہ خود ساختہ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی دیکھیں، دنیا، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کے فنون، دنیا کے علوم یہ بندے کو دنیا کے اندر تو کچھ سہولتیں کسی حد تک مہیا کرتے ہیں، لیکن اصل اللہ کی طرف یہ روشناس نہیں کراتے۔ مثلا جیپنیز بہت ترقی یافتہ قوم ہے، لیکن سب بدھ مت یعنی بدھا کے بدھزم کے قائل ہیں۔ ابھی آپ چائنا کو دیکھ لیں کہ ایک طرف تو وہ اتنے ٹیکنالوجی میں آگے ہیں کہ 6 دنوں میں 1000 بستروں کا ہسپتال بنا دیا، لیکن عقائد کے لحاظ سے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بات چل رہی تھی کہ بعین ہی یہ مسلمانوں کے اختلافات، جب بھی شیطان بھول بلیاں ڈالتا ہے، تو میرے بھائی ایک تو بات میں نے کی ہے کہ ہم لوگ قطعاً یہ نہیں کہتے کہ تم جو پہلی بات کی تھی کہ غیر مسلموں کا احترام نہ کرو، ان کی عزت نہ کرو، ان کو ان کا حق نہ دو، بلکہ جتنی ٹالرنس آج کل کے جتنے ماہرین تعلیم ہیں نا، جتنے بھی ماہر تعلیم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا سب سے بڑی اچیومنٹ، سب سے بڑا جو آبجیکٹو ہے وہ ٹالرنس یعنی برداشت ہے۔ کیا ہے؟ برداشت ہے۔ کہتے ہیں جتنا زیادہ تعلیم یافتہ لوگ بندہ ہوگا نا، اس کی نشانی ڈگریاں نہیں، جتنی کہتے ہیں اس میں برداشت زیادہ ہے نا، اتنا ہی وہ تعلیم یافتہ ہوگا۔
پھر میرے بھائی میرے آقا حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برداشت کس کس سے اندر ہوگی کہ آپ مکہ فتح ہو گیا ہے، صفا پہاڑی کے قریب بیعت لے رہے ہیں، بیعت کرنے والی خواتین میں ہندہ بھی ہے، تو آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ ابو سفیان جس نے جنگیں لڑی اس کو بھی معاف کر دیا، بلکہ معاف ہی نہیں کیا، کہا کہ جو اس کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی پناہ ہے، شیلٹر ہے۔ حضرت ثمامہ بن اچھال یہ بھی بہت بڑے سردار بھی تھے، بڑے مخالف تھے اسلام کے اور اللہ کے رسول کے بھی، جب مسجد نبوی کے اندر قید ہو کے آ گئے، 3 دن قید رکھنے کے باوجود تیسرے دن بھی ان کا بیان بڑا سخت تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ 3 دن کے بعد نرمی آ جائے، پہلے دن پوچھا، دوسرے دن پوچھا، تیسرے دن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھائی، کہتا ہاتھ لگا کے دیکھو، بدلہ لے کے چھوڑیں گے، کر کے دیکھو کچھ۔ اب ہمارے جیسا ہوتا کہتا لو اکیلا ہے، میرے گھر کے اندر اتنے صحابہ ہیں، تو اللہ کے رسول اشارہ کرتے، صحابہ تو اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ وہ آگے سے کیا کہتا، آپ نے کہا چھوڑ دو۔ تو میرے بھائی بتاؤ کہ سب سے زیادہ برداشت کس میں تھی؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ باہر گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائی بات چل رہی تھی، ایک تو بات ہم نے یہ رکھنی تھی، تو اس لیے مسلمان اور اسلام یہ سب سے زیادہ برداشت کا درس بھی دیتے ہیں اور عملی طور پہ بھی ہیں۔ اب رہی بات کہ مسلمانوں کے اندر یہ کیا ہے، دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی شیطان نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں، شیطان نے لڑائیاں ڈالی ہوئی ہیں، شیطان نے جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ اتنے کند ذہن ہیں یا دین کے بارے میں اتنے زیرو ہیں کہ مولوی اپنی روٹی کمانے کے لیے، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کو اونچا کرنے کے لیے ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ہمارے بریلوی بھائی ہیں جتنے بھی ہیں، ان کے جتنے اتھینٹک علماء ہیں، یہ گلی محلے والوں کی میں بات نہیں کرتا، جو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ وہی بات کہتے ہیں۔ مثلا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم تھا وہ کلی نہیں تھا، محدود تھا، محدود۔ اب دنیا کے اندر ایک یونیورسٹی میں بچے اور پروفیسر ہیں، کیا سب کا علم برابر ہوتا ہے؟ کم والے بھی ہوتے ہیں، زیادہ والے بھی ہوتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی میں جو خاک روب ہے وہ بھی ہوتا ہے، اسی یونیورسٹی میں وائس چانسلر بھی ہوتا ہے۔ کیا وائس چانسلر اور خاک روب کا علم برابر ہے؟ نہیں۔ بعین ہی امام الانبیاء کا علم اور عام لوگوں کا علم برابر نہیں، اس میں بہت تفاوت اور بہت فرق ہے، لیکن کلی علم اللہ کی ذات کو ہے۔ کلی علم، ٹوٹل ہر طرح کا علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلی علم مانیں گے تو پھر جبریل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے تھے، پھر کلی علم ہونے کے بعد ان کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے پڑھے لکھے بریلوی خود مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ کو جو غیب تھا یا جسے وہ صرف تعریف کا فرق ہے۔ بات اہل حدیث علماء بھی وہی کہتے ہیں، بریلوی میں عام بندوں کی نہیں بات کرتا، وہاں پہ جہالت ہوگی، جو ان کے عالم ہیں وہ بھی وہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا علم قدیم نہیں تھا، حادث تھا۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے بعد میں جو کسی موقع پہ ملے یا حاصل کیا جائے یا دیا جائے۔ یعنی ایک بات ہے اللہ کے رسول کے علم میں نہیں، اللہ نے وحی نازل کر دی، اب آپ کے پاس آ گئی۔
دیکھیں ہمارے لیے وہ یعنی آپ نے جنت کی خبریں دیں، جہنم کی خبریں دیں، آنے والے زمانے کی خبریں دیں، وہ ہمارے لیے تو غیب کی خبریں ہیں، لیکن دی کس نے؟ اللہ نے آپ کو۔ اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم حادث نہیں ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ پھر اتنے یہ ہمارے جلسے، ایک دوسرے پہ فتوے، یہ کیوں لگ رہے ہیں؟ بات میرے بھائی وہی اس لیے لگ رہے ہیں کہ ہم لوگ محنت نہیں کرتے دین کو سمجھنے کے بارے میں، دین کو سیکھنے کے بارے میں، دین کے بارے میں ہماری کوشش کابش کم ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہمیں دکھاتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی عنایت نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو، بندہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ مکہ فتح ہو گیا، بعد میں جنگ حنین ہوئی، جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں صحابہ نے کہا کہ جب ہم تھوڑے تھے تو اس وقت ہم تو غالب آ گئے تھے، اب تو ہم بہت ہیں، ہماری تعداد اتنی بڑھ گئی ہے۔ اللہ نے وہیں پہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ان کو چسکا دلا دیا، یعنی ان کے لیے مشکل پیش آ گئی، ان کے لیے مسئلہ بن گیا۔ اگر صحابہ کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے، عبد الغفار یا آج کے لوگ کیا ہیں؟ اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنے ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کو مانے بغیر، اللہ کے دین کو سمجھے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب دیکھو پھر اللہ نے انسان کی نفسیات کو سامنے رکھ کے ریوارڈ، ایوارڈ، ثواب، اجر، بدلہ، چیزوں کا اتنا رکھا ہے، اتنا رکھا ہے کہ انسان کسی طریقے سے تو آئے۔ مثلا یہ خطبہ جمعہ ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے، گھر والوں کو کروائے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، جو اچھا لباس اللہ نے دیا ہے وہ پہنے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کی طرف آئے، اگر لمبا سفر نہیں تو پیدل آئے، تو جتنے سٹیپ چل کے آئے گا نا، جتنے سٹیپ، اتنے سالوں کی عبادت کا اور روزوں کا، یعنی نمازوں کا، روزوں کا اس کو اجر ملے گا، ایک ایک قدم کے بدلے میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ غسل کے وقت جتنے اس کے جسم پہ پانی کے ڈراپس ہوں گے، قطرے ہوں گے، اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اب اتنے بڑے ریوارڈ کے بعد بھی اگر بندہ جمعے والے دن اس وقت آئے کہ اب مولوی جان چھوڑنے والا ہے، تو پھر میرے بھائی اللہ نے بتا بھی دیا کہ یہ فرض ہے، یعنی جمعہ فرض ہے، یعنی صرف خواتین، صرف بچے چھوٹے، صرف مریض، صرف وہ ضعیف جو چل پھر نہیں سکتے، باقی سب کے لیے مسجد میں آ کے جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر ہم اتنا کچھ سننے کے باوجود نہیں آتے تو پھر میرے بھائی اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی؟ اللہ کی طرف سے کیا آئے گا؟ ایسے ہی کوئی اور آپ چیز اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی ہر چیز کا اجر اللہ نے بہت زیادہ رکھا۔ پھر دیکھیں اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ جو تاریخ ہے یا جو ہمارا جو کچھ ہو چکا ہے یہ ہمارے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں کہ جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کچھ کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ امام بخاری کے کتنے مربے تھے، کتنی زمینیں تھیں ان کی؟ بادشاہ کے بیٹے تھے، خاندانی نواب تھے، کتنی ملیں تھیں، کیا تھا ان کا؟
اب ان کو اتنی شان اتنا مقام کس بنا پہ ملا؟ صرف ایک اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اللہ کے لیے کیا۔ اب کوئی خطبہ جمعہ، کوئی ہمارا درس، کوئی مدرسہ، کوئی فتویٰ ان کے نام کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرے گا اللہ اس کو بلند کریں گے؟ ایسے ہی ائمہ کرام کو دیکھ لیں، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہم وقتی دنیا ان کی اس وقت کی زندگی کو دیکھیں، آج ان کا مقام دیکھیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر عمر جیل میں گزری، اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے کہ کاغذ مل جائے، قلم مل جائے، کوئلہ لے کے دیوار کے اوپر تحریر لکھتے رہے، دیوار کے اوپر۔ اب بتاؤ کیا ان کے علم میں تھا کہ یہ سب کچھ شائع ہو جائے گا؟ آج سعودیہ کے اندر یہ ایک ادارہ ہے جو ابن تیمیہ پہ کام کر رہا ہے، اور انہوں نے ان کی تقریباً دنیا سے کہیں سے بھی ان کی تحریر ملی ہے اس کو پرنٹ کر دیا ہے، اور آج لوگ پڑھتے ہیں۔ اور ایک وہاں پہ مکے میں واقعہ سنایا، نان مسلم تھا، اس نے عربی سیکھنی شروع کر دی۔ لوگ کہتے ہیں کہتا میں جب ابن تیمیہ کو پڑھتا ہوں اس کی بات مجھے بڑی سمجھ میں آتی ہے، عام جو تم عربی ہو تمہاری باتیں نہیں مجھے سمجھ میں آتی۔ کہتا میں پڑھتا جاتا ہوں مجھے سمجھ آتی ہے، میرا ذہن کلیئر ہوتا جاتا ہے، غزالی کو پڑھتا ہوں میرا ذہن کلیئر ہوتا جاتا ہے۔ جتنا قابل بندہ ہوگا اتنی ہی بات اس کی دو ٹوک کلیئر کٹ واضح غیر مبہم ہوگی۔ اب میرے بھائی ان کو اتنی شان اتنا مقام کس بنا پہ ملا؟ اور پھر ایک میدان میں نہیں، جس میدان میں ان کو دیکھ لیں، وہ ہمارے جو علماء تھے انہوں نے ہر میدان میں دین کی خدمت کی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات دوبارہ پھر میں یہ کہوں گا کہ قرآن کو سیکھو، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات یعنی احادیث کو پڑھو۔ اور اگلی بات کہ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے، صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے تو پھر میرے بھائی ہمارے عمل سے لوگ مسلمان ہوں گے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہ ہوئے تو پھر میرے بھائی ہم یا ہمارے کردار کی بنا پہ انہی آیات کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کہا کہ ایک تو انہوں نے جو اپنے باپ کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے باپ کے بارے میں لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ ساتھ کیا کہا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ نہیں کہ میں اللہ کو سفارش کر دوں تو لازمی اللہ مانے گا یا میں اللہ کو مجبور کر دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور میرے بھائی اللہ نہ کسی سے یرکتا ہے نہ کسی اور کی اس کی پرواہ ہے۔ اللہ سے تو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مالک کو منانے اور اس کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔